اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ زندگی کے حالات میں اہم ترین مسئلہ اپنے آپ کو زندگی کے پرآشوب اور فتنوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ زندگی اللہ تعالی کی طرف سے دیا ہوا وقت اور فرصت ہے، اور یہ اس کو معلوم ہے کہ ہمیں کتنا وقت دیا ہے اور کتنی عمر دی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جان سکتا۔ یہ معلوم ہے کہ کس کام کے لیے دیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ اور صحابہ کی تفسیر ہے وحدوا ربکم، خدا کی توحید مان لو، اللہ کی توحید پر قائم دائم رہو، تب تمہاری عبادت قبول ہوگی۔ توحید اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ ہی کو نفع و ضرر کا مالک، اللہ تعالی بزرگ و برتر ہی کو عظیم الشان، عظیم القدرت، علیم خبیر اور بصیر بما فی الصدور تسلیم کر لیا جائے اور اس کا کوئی شریک نہ ہو۔ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنات کو بھی یہی تعلیم ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انس کو ہم نے خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے، لیعبدون اے لیوحدون، عبادت تب معتبر ہوگی جب ان میں توحید کا عقیدہ اور جذبہ موجود ہو۔ توحید سے جب سینے خالی ہو، پورا جسم بیکار ہے۔ توحید جب تک نصیب نہ ہو، روحانیت مر چکی ہے۔ توحید کے بغیر اعمال ایسے ہیں جیسے روح کے بغیر جسمانی اعضاء، ہاتھ ہے لیکن کام نہیں کریں گے، پیر ہے لیکن چل نہیں سکیں گے، آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکے گی، کان ہیں مگر سنیں گے نہیں، جسد ہے مٹی ہونے کا قابل، بدن بظاہر سالم ہے لیکن حقیقت غائب ہے، اور آج حقیقت ہی مؤثر ہے، مجاز ڈسمس ہو چکا ہے، اس لیے یہ اللہ ہی کی طرف اب جا رہے ہیں۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اب اس اللہ کی طرف ہی جانا ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی خوب تمہیں خبر دے گا۔ زندگی، عمر، حیات نعمت ہے جب عبادت میں صرف ہو، اور اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہے۔ اسلام بھی اسی میں نصیب ہوا، اعمال بھی اس میں نصیب ہوئے، قرآن بھی اس میں آیا، قرآن کی تعلیمات بھی اس پر نافذ ہو گئی۔ اللہ تعالی کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت حیات ہے، زندگی ہے اور عمر ہے، بشرطے کہ رب العزت کی عبادت میں صرف ہو۔
جن کی زندگی رب العزت کی عبادت میں نہ لگے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ لوگ بدترین کائنات ہیں۔ ان شر الدواب، اگر جانور اور جنگلی جانوروں میں بدترین جانور خنزیر ہے تو اس سے یہ بدتر ہے۔ شر الدواب کی یہ تفسیر ہے۔ ان شر الدواب، یہ جنہوں نے دین کے لیے عقل استعمال نہیں کیا اور اپنے کان استعمال نہیں کیے اور اپنی زبان استعمال نہیں کی اور ان کی عقل بالکل ختم ہو گئی، نہ ہونے کے برابر ہے، یہ بدترین ڈنگر ہے کائنات کے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ اور جب عبادت کے لیے ہو اور عبادت اس کی خوب ہو اور اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے ہو تو پھر نعمتوں کی بارش ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اس بنی آدم کو میں نے تمام خلقتوں پر فوقیت دی، جسے آپ کہتے ہیں اشرف المخلوقات۔ اس کی آیت یہ ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ ایمان و اعمال والوں کے لیے جنت الفردوس بطور مہمانی کے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں 7 بڑی جنتیں ہیں، ان کا منتہا و اعلیٰ و ارفع وہ الفردوس ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم جب بھی جنت کی دعا کرو فردوس مانگو، فَإِنَّهُ أَعْلَاهَا وَمِنْهَا يَتَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، وہ سب سے عمدہ ہے، اور تمام جنتوں میں جو چشمے اور نہریں ہیں وہ وہی سے چلی ہے۔ جمیع انبیاء و مرسلین اس میں ہوں گے۔ فرمایا میں بھی وہیں ہوں گا، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ میری ساری امت کو جنت الفردوس نصیب کرے گا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے ایمان کے مطابق نیک اعمال، یہ ایمان کے موافق اعمال، سیجعل لهم الرحمن ودا، بہت جلد ڈال دے گا اللہ رحمان اس کے لیے محبت۔ سب سے پہلے عرش پر اعلان ہوتا ہے فلان ابن فلان، اللہ نے اس سے محبت کی، اے ملائک فاحبوا، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر 7ویں آسمان میں، پھر 6ٹھے آسمان میں، پھر 5ویں میں، 4تھے میں، 3رے میں، 2سرے میں، پہلے میں، جس کو سماع دنیا کہتے ہیں، حتی یوضع القبول فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں اس کی محبت کے ڈنکے بج جاتے ہیں۔ جو حقیقی اور دینی محبت ہے اس کے فیصلے عرش سے آسمانوں کے راستے آتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام سے مسلمانوں کی عقیدت، صحابہ کرام سے عقیدت اور احترام، دین کے محسنین علماء اور اولیاء سے محبت، یہ سرمایہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ تفسیر بیضاوی میں ہے العمل الصالح ما یسوغ فی الشرع
نیک عمل اس کو کہتے ہیں جو شریعت میں جائز ہو، کیونکہ سنت کے مقابلے میں بدعت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم لے جانے والی ہے۔ بدعتی بھی نیک اعمال کرتے ہیں لیکن اپنے خیال میں، شریعت کے خیال میں نہیں۔ ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، بدعت کا یہ حال ہے۔ ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، آپ کے پاس خبر آ گئی اس دن کی جو سب کو ڈھانک لے گا۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے، عاملۃ، بڑے کام کیے ہوں گے، ناصبہ، سوائے تھکاوٹ کے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اعمال کیے ہیں جو شریعت میں جائز نہیں۔ ان قریب جلانے والی آگ میں گر پڑے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تاکید فرماتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، سنت تو یا میری ہے اور یا میرے صحابہ اور ان میں جلیل القدر خلفاء۔ ہر آدمی اور اس کا کیا ہوا دین کیسے بن سکتا ہے؟ دین تو نام خدا اور اس کے رسول کے اقوال کا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا وابراہیم، دین ہمیشہ پیغمبروں کے راستے سے آتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی اسلام دین ہے اور یہی اس کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے دین بنائے جس میں اللہ کے بجائے قبروں سے مانگنا ہو، مسجدوں کے علاوہ درگاہ محترم ہو، اور خدا کے نظام اور خدا کی عبادت کے بجائے ان کے چڑھاوے سے مانگا جاتا ہو، اور ایک اللہ کے بجائے یہ بڑی امام ہے، یہ پیر بابا ہے، یہ شاہ عقیق ہے، یہ نظام الدین اولیاء، یہ پاک پٹن والا اور اس کا بہشتی دروازہ ہے، اور یہ ولی الہند اور سلطان الہند معین الدین چشتی، اور یہ تمام اولیاء ہند کے سرتاج داتا گنج بخش جن کی قبر لاہور میں ہے۔ بدعتی ان کی درگاہوں پہ جا کے ماتھے رگڑتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے علاوہ اور کوئی نئی چیز ڈھونڈی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز نہیں مانا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
وہ آخرت میں تباہ و برباد لوگوں میں سے ہوگا۔ مدینہ منورہ میں ایک بدعتی مجھ سے پوچھتا ہے، بڑی پاک جگہ ہے، بڑی پیارا شہر ہے، لیکن بزرگوں کی قبریں نہیں ہیں، بزرگوں کی قبریں نہیں ہیں۔ میں نے کہا، میں نے ایسا دیکھا، میں نے کہا اس وقت کوئی ستارہ نظر آتا ہے؟ کہ نہیں۔ میں نے کیوں؟ اس لیے کہ سورج نکلا ہے۔ تو ایک قبر جو کل عالم کے قبور کی سردار ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، اس کے ہوتے ہوئے اور قبریں کہاں خاطر میں آئے گی؟ آہا، ہر ایک باغ میں جا کر ہر ایک پھول کو دیکھا، نہ تیری سے رنگت نہ تیری سے بو ہے۔ کہنے لگا وہ قبر بھی تو ہاتھ سے نکل گئی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے نہ جالی کو ہاتھ لگانے دے، نہ چومنے دے، بلکہ اس طرح منہ کر کے دعا مانگے تو کہتے ولے 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 للقبلہ، ادھر دعا مانگ۔ میں نے کہا بھائی یہ اسلام ہے۔ حضرت نے جو 3 دعائیں مانگی ہے اپنے لیے، اللہم لا تجعل قبری عیدا، خدایا میری قبر کو جشن کی جگہ نہ بنا۔ فلاں بابا کا میلہ، سالانہ عرس جب ہوتا ہے اس کو بدعتی کہتے ہیں، آج میلہ ہے، جیسے جانوروں کا میلہ ہوتا ہے۔ میلے میں جا کر کے دم اٹھا لیتے، اور جو کرنا ہو ایمان تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، وہ تو تھا ہی نہیں کبھی اس کا۔ میں یہاں دیکھ ذرا، وہ دور سے پولیس سمیت شیخ کھڑا ہوتا ہے اور بدعتی کو دیکھ کے خرش فرش ہو جاتا ہے۔ یہ تو جالیوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور چادریں وادریں چومتے ہیں۔ توبہ توبہ، جرأت دیکھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک، ہمارے محدثین کہتے ہیں، فقہائے کرام، حضرت کے مزار اقدس پر روزہ مکرم پر وہی احترام ہے جو زندگی میں تھا۔ سبحان اللہ۔ اونچی آواز سے درود شریف بھی نہیں پڑھنا ہے، منع ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر کی موجودگی میں آواز نہ اٹھانا۔ قاضی ایاز نے شفا میں لکھا ہے، اور آلوسی نے روح المانی میں کہ امام مالک فرماتے تھے کہ درس حدیث بھی پیغمبر کی مجلس ہے۔ شیخ الحدیث جو سمجھاتے ہیں اور طالب حدیث جو عبارت پڑھتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور شخص اونچی آواز سے بات نہیں کرے۔ وَمَنْ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَمَالِكٌ يُوَبِّهُهُ وَيُزَجِّرُهُ، جو کوئی اونچی آواز سے بات کرتا تھے امام مالک کہتے خبردار، تمہیں معلوم نہیں پیغمبر کی احادیث کا درس ہو رہا ہے۔ اور یہ تو لاؤڈ اسپیکروں پر گا گا کر جو ہے نا آ گیا تاج والا، اور قسم قسم کی جو انہوں نے اپنے پڑھن بنائی ہے۔ میں نے کہا چلو آپ کو لے چلتا ہوں روزے پر، سنت زیارت کراؤں، اور وہ جو شیخ کھڑا ہے اس کو میں سمجھاتا ہوں، کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن میں نے کہا کہیں میرا بٹھا نہ کرنا، وہاں جھکنا نہیں۔ اس نے کہا بغیر جھکے تو میں زیارت پاکستان میں نہیں کرتا، یہاں کیوں کروں؟ میں نے کہا اچھا تو پھر بہت زیادہ نہ جھکنا۔ کہنے لگا سجدے سے زیادہ تو مجھ میں سخت نہیں ہے، اور سجدہ تو کروں گا جب آپ اس سے اجازت لیں گے۔ میں نے دل میں سوچا اس پر اتنا بڑا شیطان سوار ہے کہ اس سرزمین میں آ کے بھی اتر نہیں رہا ہے۔ وہی حضرت نے تو دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد،
خدایا میری قبر کو مورتی نہ بنا جو میرے بعد پوجی جائے. ایسے پاک طریقے سے قبر کی زیارت ہے. خدا کی قسم آپ کے روز اطہر پر پیش ہو کر آپ کی نبوت کی صداقت اور آفاقیت دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. جتنے انبیاء و مرسلین تھے وہ تشریف لائے اور چلے گئے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت آفتاب کی طرح شعلے دے رہی ہے. پیرانی پیر ولی الاولیاء و روح الارواح حضرت اقدس حضرت الشیخ شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ وبتقدس روحہ ارواحنا واجسادنا، وہ اپنے دیوان میں ایک جگہ کہتے ہیں افلت شموس العالمین وشمسنا، بہت سارے سورج طلوع ہوئے لیکن ایک نہ ایک دن ڈوب گئے. افلت شموس العالمین وشمسنا، لیکن ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج جب سے طلوع ہے ابداً علی افق العلا لا تغربو، ہمیشہ نصف النہار آسمان پہ رہتا ہے، مجال نہیں کہ کبھی ڈوب جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل آپ کی قبر کا موجود ہونا ہے، معلوم ہونا ہے، آداب اور احکام کا وہاں نافذ ہونا ہے. آدم علیہ السلام کی قبر دنیا میں 55 یا 75 جگہ بتائی گئی، صالح علیہ السلام کی قبر 5 جگہ، بیشتر انبیاء علیہ السلام کی قبریں نامعلوم، کیونکہ ان کا زمانہ نبوت مکمل ہو گیا. لیکن ہمارے پیغمبر ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ کسی مرد کے باپ تو نہ بنے، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی مبعوث نہیں ہوگا. امام العصر مولانا انور شاہ فرماتے ہیں ادراک بختم است کمال است بخاتم، عبرت بخواتم کے در دور آخری. تمام کمالات چونکہ آپ پر ختم کرنے تھے اس لیے زمانہ بھی آپ کو اخیر میں دیا گیا. قیامت تک آپ پیغمبر ہوں گے. اور آپ نے حدیث میں کہا انا والساعۃ کہاتین، آپ نے شہادت کی اور بیچ والی انگلی اس طرح ملائی اور فرمایا میں اور قیامت یوں جڑے ہوئے ہیں، لا نبی بیننا، درمیان میں کوئی اور نبی نہیں سوائے عیسیٰ مسیح کے. وہ تو پرانے پیغمبر ہیں، وہ تو آ چکے ہیں. دعا قبول ہو گئی ہے، آسمان پہ بٹھائے گئے، یہاں آرام کرو، پردے میں رہو. اخیر نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ضرورت ہوگی زبردست جہاد کی تو آپ تشریف لائے. آسمانوں میں اوقات نہیں ہے جیسے خواب میں اوقات نہیں ہوتے، آخرت کے اندر بھی اوقات نہیں ہوتے، سارا وقت ایک جیسے ہوتا ہے. کوئی قبر میں 60,000 سال پڑا ہوا ہے اور کوئی قبر میں 100 سال پڑا ہوا ہے، ایک ہی وقت ہے آخرت کے اعتبار سے.
قیامت کا دن 50,000 سال ہے. جن کا ایمان کامل ہو اور اللہ ان سے راضی ہو، ان کے لیے قیامت کا دن ایسا ہوگا جیسے عصر کے سے لے کر مغرب کے سورج ڈوبنے تک. ابھی وہ پیش ہو گئے، قبروں سے نکلے اور کہا جا رہا ہے کہ بھائی بس بارگاہ الہی سے ان کی نجات ہو چکی ہے، اور ملائک کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو جنت روانہ کرے. اللہ کا نظام اس کی شان کے مطابق ہے. وہ ہندوستان میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا غلام غوث صاحب گوالیار والے. یہ کاملین وقت میں سے ہے. شاہ اسماعیل اور شاہ اسحاق اور شاہ عبدالعزیز جیسے بزرگوں کے خاص شاگرد ہیں. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کی بیوی کی موت واقع ہوئی اور پھر اس کے دفنانے کے لیے چلا گیا. قدیم زمانے میں عجیب عجیب رسوم تھے. بعض لوگ خواتین پر قیمتی سونا ڈال لیتے تھے، قبرستان تک لے جاتے تھے، احساس کرتے تھے. اب بھی بعض علاقوں میں قیمتی لباس ڈال لیتے ہیں، بنارسی اور شال، اور وہ پورا دلہن بنا لیتے. خیال تھا کہ قبر کے پاس اتار دوں گا. جوش اور موت کے صدمے نے ایسا نڈال کیا کہ خیال ہی نہیں رہا، اور وہ قیمتی سونا وہ بھی اس کے ساتھ چلا گیا. کچھ دیر بعد جب لوگ قبروں سے چلے گئے، اس کو خیال آیا تو یہ بغیر تاخیر کے وہاں پہنچا. اب اس نے کہا نئی قبر ہے اور وہ بھی کھول دوں گا. جب قبر کھولی دیکھا تو اس میں میت نہیں ہے، اور سامنے قبر میں کچھ فاصلے پر ایک باغ ہے، اور اس میں سٹیج لگا ہوا ہے، اور اس سٹیج نما بڑے بڑے پلنگ ہیں. دیکھا تو ایک میں اس کی اہلیہ پہلے سے بڑھ کر صحت مند ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کو آواز دی کہ آپ یہاں آ جائے، چھوڑ دنیا کے بکیڑے. یہ ڈر گیا کہ بھائی مردہ مرنے کے بعد جس جنت میں ہو، جس اعلیٰ حیثیت میں ہو، لیکن ہم تو وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ ہماری زندگی باقی ہے. یہ قبر سے باہر آیا، لیکن یہ دیکھ کر حیرت کرتا ہے کہ جاتے وقت تو قبرستان تھا، اور واپس جب آیا تو قبرستان نہیں ہے. وہاں شہر آباد ہے، پورا بنگلے اور کوٹھیاں ہیں، چہل پہل ہے. اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ اپنے مکان کا اور خاندان کا پتہ کیا، اور انہوں نے کہا اس طرح تو کوئی لوگ یہاں نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے. کسی نے ان کو کہا ہاں 400 سال پہلے یہ جگہ غیر آباد تھی، سنا ہے کہ یہاں مردے دفنائے جاتے تھے، اور اس وقت ایک شخص اپنی بیوی کی قبر میں گیا تھا اور واپس نہیں آیا. یہ گھبرا گئے کہ وہ 4 صدیاں گزر گئی، صرف اتنی دیر میں کہ وہ وہاں تک اس کو دیکھا کہ وہ جنت کے باغ میں بیٹھی ہوئی. نظام موت مرنے کے بعد اس کا دنیا کے نظام سے کوئی تعلق نہیں. دنیا اس کے سامنے خواب کی طرح بھی نہیں ہے، کوئی حقیقت اس کی نہیں. وہ تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ چوزا جب انڈے میں بند ہوتا ہے تو اس کو انڈا ہی سب سے بڑی کائنات معلوم ہوتا ہے.
اور چوزا جب انڈے سے باہر آ جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر کھلتے ہیں، اس کے پر نکل آتے ہیں، اس کی جوانی شروع ہوتی ہے، اس کی زرخیزی اسے ملتی ہے، اور ایک دن وہ کیسی خوبصورت بہترین دکھائی دینے والی مرغی یا مرغا تیار ہو جاتا ہے۔ مومن کی اصل نشو و نما جب ایمان اور عمل نصیب ہوا ہو وہ مرنے کے بعد ہے۔ موت دنیا کے اعتبار سے حادثہ ہے، جیسے چوزے کے لیے انڈے کا چھلکا ٹوٹ گیا، اس کا وہ گھر ویران ہو گیا، اب وہ دوبارہ آباد نہیں ہوگا۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اللہ فرماتے جو لوگ یہاں سے مر چکے ہیں، یہ طے شدہ ہے، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں نہیں آ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں روحیں آتی ہے، کیسے آتی ہے؟ یہ روح کوئی پاکستان کا جیل خانہ ہے کہ چند قیدی بغاوت کر کے اور جیلر اور سپرنٹنڈنٹ جیل سے چابی لے اور باہر آ جائے، اب پھر وہ ان کو کہے کہ بھئی یہ جیل جگہ جگہ سے توڑ دو نا تاکہ ہم کہیں کہ بغاوت ہو گئی ہے۔ اللہ کا نظام تو بہت پختہ ہے، کیسے آ سکتی ہے روح؟ اگر روح آنے والی ہوتی تو انسان میں اصل روح ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی روح ہے سب سے زیادہ مصفہ و مجلہ ہے، وہ آتی، اور جب پیغمبروں کی روحیں دنیا میں آتی تو ہدایت کا کام کرتی، اور اگلے نبی کے آنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ انبیاء علیہ السلام جو آئے اور گئے، ان کے اجسام ان کی قبروں میں ہیں اور ان کے ارواح جنت الفردوس میں ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، ان ارواح الانبیاء تستقرون فی علیین، پیغمبروں کی روحیں جنت کے اعلیٰ درجے علیین میں رہتی ہے۔ تو علیین سے کوئی واپس یہاں آئے، ضرورت کیا ہے کہ آدمی کعبہ اور مسجد نبوی چھوڑ کر کسی سنڈاس میں جائے؟ روحوں کا آنا یہ محال ہے، ناممکن ہے، اور کبھی بھی روح کی آمد کا عقیدہ نہیں رکھا گیا ہے، روح نہیں آ سکتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کی حدیث میں فرماتے ہیں، جب کوئی شخص میری قبر پر آ جاتا ہے اور مجھے سلام کرتا ہے، رد اللہ علی روحی، خدا تعالی میری روح کو میری طرف میری قبر میں متوجہ کر دیتا ہے، فاجیب لہم، تو میں ان کو اپنی شان سے جواب دیتا ہوں، فارد علیہ السلام۔ رد الروح فی قبر النبی من اعجاز النبی، روح جسد اقدس کو واپس ہونا قبر میں، یہ بھی آپ کی شان اور مرتبت ہے۔ اور مسند امام احمد میں براء ابن عازب کی حدیث ہے، مردہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کا حساب کتاب جب ہوتا ہے تو حساب کتاب روح سے ہوتا ہے یا جسم سے ہوتا ہے؟ تحقیق یہ ہے کہ دونوں سے۔ تو مسند امام احمد میں ہے ثم یعاد روحہ الی جسدی، پھر اس مردے کی روح اس کے جسم کو لوٹائی جاتی، روح دنیا میں نہیں آ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ فتاوی بزازیہ جلال الدین خوارزمی امام اہل سنہ
اپنے زمانے کے خوارزم کے احناف کے سرتاج ہے، انہوں نے فتاوی بزازیہ میں لکھا ہے من قال ارواح المشائخ حاضرۃ کفر، جو کہے کہ بزرگوں کی روح آتی ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ کفر کا ہے، نہیں آ سکتی روح، دنیا میں روحوں کا کوئی تعلق باقی نہیں ہے۔ بعض کمزور عقیدے کے لوگ یہ غلط باتیں پھیلاتے ہیں، جس جمعرات کو مردے کا خیال رکھا جائے اور اس کے پسند کا کھانا پکایا جائے، ٹھنڈا شربت اس کے نام پہ بنایا جائے اور عمدہ قسم کے پھل فروٹ سجائے جائے، پھر اس پر فاتحہ دیا جائے، مردے کی روح چھتی پہ آ کے بیٹھی رہتی ہے اور خوش ہوتی ہے۔ روح کا خوراک یہ کھانا ہے؟ روح کا خوراک تو ثواب اور اجر ہے۔ اگر مردے کی روح کھانے پینے سے توانا ہوتی تو اسلام میں جنازہ نہ تجویز ہوتا، بلکہ نمازیوں کو کہا جاتا کہ اپنے اپنے گھر سے اپنے پسند کا کوئی کھانا یا کم از کم کیما اور انڈے کی ایک پلیٹ اور 2 پراٹھے اس غریب کے لیے لاؤ اور جنازے میں قطار لگاؤ۔ بلکہ فقہاء نے مردے کے ساتھ کھانا پینا لے جانا کو بدعت اور حرام لکھا ہے، اور دین اسلام کا تمسخر لکھا ہے کہ یہ مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ نماز پڑھی جاتی ہے، فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له فی الدعاء، جب جنازہ پڑھو تو بڑی توجہ کے ساتھ پڑھو، آخری حق ہے مسلم کا۔ جنازے میں 3 باتوں کا خیال رکھا جائے۔ ایک تو جتنا جلد ہو سکے تو مردے کے ساتھ احسان ہے، اور یہ حدیث کا مضمون ہے، جتنا جلد ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر مردہ جمعے کو ہو جائے تو نماز کے بعد جنازہ رکھنا مکروہ ہے، بلکہ نماز جمعہ سے پہلے جنازہ پڑھ کر دفنا کر واپس جا کے جمعہ پڑھ لے، اگر اتنا وقت ہو اور ممکن ہو۔ فوت ایسے وقت میں ہوا، قبر تیار نہیں ہوئی اور عوارض پیش آئے، وہ معاف ہے، اس کی وجہ سے دیر ہوئی اور نماز کے بعد جنازہ رکھا گیا، ٹھیک ہے، مسلمان شریک ہو رہے، خدا اس کا بیڑا پار کر لے۔ لیکن یہ خیال ذہن میں نہ لانا کہ جمعے کے بعد جنازہ پڑھنا کوئی افضل کام ہے، یہ غلط بات ہے۔ تمام معتبرات میں لکھا ہے کہ جنازہ افضل یہ ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے پڑھا جائے، اور فقہاء اور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ جو جنازہ جمعے کے بعد پڑھا جاتا ہے اس مردے سے جمعہ فوت ہو چکا ہے۔ جیسے آپ سے جمعہ نکل گیا اور ظہر پڑھ رہا ہے، یہی حال اس مردے کا ہے جس کا جنازہ نماز جمعے کے بعد پڑھا گیا، اس کو فضیلت جمعہ حاصل نہیں ہے۔ فضیلت جمعہ یہ ہے کہ اگر جمعے کے دن میت بر وقت تیار ہو سکی اور جنازہ پڑھ کر قبرستان میں رکھ دی گئی اور لوگ واپس جا کر اپنے اپنے محلوں میں اپنی نماز جمعہ پڑھ لے، یہ گھڑی جو وقت جمعے کی ہے یہ مردے کو، مسلمان کو قبر میں مل گئی، قیامت تک اس سے عذاب اٹھنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جمعرات کو کوئی میت ہوئی اور آپ اس کو فریج کے اندر یا برف خانے کے اندر فریزر کر لیں اور کہے کہ جی مفتی صاحب نے جمعہ بیان کیا اور میں اپنی امی کو جمعہ دوں گا، فوت نہیں ہونے دوں گا، یہ بھی خلاف اسلام بات ہے۔ جمعرات کا مردہ جمعرات کو دفن ہوگا، اس کو شب جمعہ مل گیا ہے۔ بدھ کے دن کا مردہ بدھ کو دفن ہوگا، جمعرات تک بغیر وجہ کے رکھنا حرام ناجائز۔ پہلا قاعدہ یہ ذکر کیا کہ جتنا جلد ہو سکے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر فضیلت کا لمحہ بغیر تکلف کے
اور شرائع کے حدود و آداب کو نقصان پہنچائے کسی کو مل گیا تو اس کی بہترین قسمت تھی، بہترین سعادت تھی۔ جن علاقوں میں علم اور فقہ پر باقاعدہ عمل ہے وہاں اب بھی یہ رائج ہے کہ جمعے کو جب میت ہو جاتی ہے تو نہایت عجلت کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی جمعے سے پہلے ہی اپنے مقام پہ رکھ کے آنا ہے تاکہ اس کو جمعے کا وقت قبر میں مل جائے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام کثرت اور افواہ کا قائل نہیں ہے، کیونکہ نماز جمعے کے بعد تو بے انتہا نمازی ہوتے ہیں اور بڑا ہجوم بنتا ہے۔ اسلام صداقت اور حقیقت کا قائل ہے۔ صداقت اور حقیقت کی وجہ سے اگر جمعے سے پہلے 10 نمازی بھی مل گئے اور جمعے کے بعد 10,000 نمازی ہو رہے ہیں، ان 10,000 نمازیوں سے وہ 10 نمازی بہتر ہے جنہوں نے قبل الجمعہ اس کا نماز پڑھ لیا اور اس کو اپنے مقام تک پہنچا دیا۔ فقہا نے یہ قاعدہ بھی لکھا ہے کہ کسی مردے کو وقت پر تیار کیا گیا اور اس کا جنازہ پڑھ لیا گیا، اس درمیان میں پھر کوئی ایسا سانحہ پیش آیا۔ دنیا میں انسان کے سامنے بڑے واقعات آتے ہیں اور مردے کو قبرستان نہ پہنچا سکے اور جمعے کی نماز پڑھنی پڑی تو جمعے کے بعد دوبارہ جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، ایک دفعہ ہو چکا ہے۔ یہ تصور بھی غیر اسلامی ہے کہ پہلے کم لوگوں نے پڑھا ہے اور اب بہت زیادہ ہوں گے۔ کم و زیادہ کی بات نہیں ہے بلکہ مسائل کی بات ہے۔ صلاۃ الجنازۃ لا تعاد، جنازے کی نماز بار بار نہیں ہو سکتی۔ یہ بعض بزرگان دین کراچی میں فوت ہوئے، یہاں پڑھا گیا، پھر ملتان میں پڑھا گیا، پھر پشاور میں پڑھا گیا، خلاف سنت ہے۔ ٹھیک ہے بزرگ سرانکوں پر، لیکن بزرگ تو فوت ہوئے ہیں، اس نے اپنی زندگی میں تو خلاف نہیں کیا تھا۔ یہ تو پسماندگان نااہل نالائق ہے۔ مسائل اسلام کی عظمت کے شاہکار ہے، افراد اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ جنازہ، نماز جنازہ ایک دفعہ ہوگی، بار بار نہیں ہوگی، اور یہ طے شدہ مسئلہ ہے مسلمانوں کا۔ حدیث اور فقہ کا اس پر اتفاق ہے کہ جنازہ ایک دفعہ ہوگا، بار بار نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر جنازہ پڑھ لیا گیا اور ایک بڑے بزرگ غوث اور قطب آ گئے اور اس کے ساتھ 50-40 خلفاء بھی ہیں، بڑے پاک دامن ہیں، بڑے شب بیدار ہیں اور بڑے کعبے سے آئے ہوئے ہیں اور مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے آئے، لیکن نہیں پڑھ سکتے، جنازہ ہو گیا، اب دعا کر سکتے ہیں۔ اور اس کی دلیل وہ واقعہ ہے کہ اس نوجوان کا جب جنازہ پڑھا گیا جس کی خبر حضرت عمر نے سنی اور وہ ان کے لیے روانہ ہو گئے تھے کہ ایسا ایک نیک صالح انسان آج مرا ہے، اور جب حضرت عمر وہاں پہنچے تو جنازہ ہو چکا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا جنازہ تو تم نے پڑھ لیا، میرے لیے صرف دعا باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جنازے کے بعد کوئی دعا ہے، نہیں، میں اپنے طور پر اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں، اور فقہا نے اجازت دی ہے کہ جو شخص مردے کے لیے دعا کرے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، خدا اس کی مغفرت فرما۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ چونکہ جنازہ خود دعا ہے اور وہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے جنازے کے بعد دعا بدعت ہے۔ مرقات شرح مشکات جلد 4 صفحہ 164۔ ولا يدعو للمیت بعد صلاة الجنازہ لأنه يشبع الزیادة فی الجنازہ۔ ولا يدعو للمیت بعد صلاة الجنازہ، نماز جنازے کے بعد پھر دعا کرنا بدعات میں سے۔ ہاں، ان کے گھر پر تعزیت کی دعا، ان کی قبر پر تدفین کی دعا، یہ مستقل ثابت ہے، مستقل آداب ہے اس کے۔ تو جو لوگ جنازے کے بعد جنازہ روک کر دعائیں مانگتے ہیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں۔
اور جو قبر پر بغیر ہاتھ اٹھائے ہاتھ کھلے رہتے کچھ پڑھ کے پھر روانہ ہوتے یہ بھی غلطی پر ہے. اور جو گھروں میں جا کے تعزیت کرتے ہیں اور ہاتھ نہیں اٹھاتے جی افسوس ہوا یہ کوئی دعا ہے؟ افسوس ہوا کہ جنرل مشرف ابھی تک بیٹھا ہوا ہے. بہت افسوس ہوا کہ 2 حکومتیں مل گئی ہیں نہ ہونے کے برابر ہے. جتنے کھوتی ہوتی انکل ہوتی. یہ کوئی دعا ہے؟ دعا یہ ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ اللہم ارفع درجتہ فی اعلی علیین اللہم ثقل لہ فی میزانہ وتقبل لہ حسناتہ واعف عن زلاتہ وخطیاتہ وجمیع سیئاتہ واجعلہ فوق کثیر من خلائقک یوم القیامہ وارزقہ وإیانا شفاعت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامت مقبولۃ و مبرورہ. بخاری غزوہ اوطاس میں صریح ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کے چچا ابو عامر کے انتقال کی خبر سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، دعا اور وضو کیا، اور پھر فرفع یدیہ ودعا، ہاتھ اٹھائے اور اس کے لیے دعا مانگی. انشاءاللہ تعالی عن قریب ہمارا جو ماہنامہ ہے الاحسن، اس میں تعزیت کے آداب آئیں گے. اس میں اس مسئلے پر تفصیل سے کلام کروں گا تاکہ بہت سارے اہل علم کو بھی آسانی ہو جائے. اللہ تعالی ہماری زندگی محفوظ فرمائے اور اس فانی زندگی میں ایمان اور اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. اغیار اور ان کے ناکارہ آثار سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر کبیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وفي رواية ولعامتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة طلحة في الجنة زبير بن العوام في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة أبو عبيدة بن الجراح في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة سعيد بن زيد في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري.
وقال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف رواه البخاري ومسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صفحہ درست فرما لیجئے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں۔ سر ڈھک کے نماز پڑھنا نماز کی بہترین سنت اور آداب میں سے۔ عذر و ضرورت مسجد میں موجود صاف ٹوپیاں قابل استعمال ہیں۔ مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے 5-6 ٹخنوں سے اوپر، اور نماز کے حسن دونوں کے لیے ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بیماروں کی صحت شفا کے لیے دعا فرمائیں۔ ہمارے ایک بزرگ سلمان اور نسیم کے والد بہت علیل ہیں، ان کے صاحبزادوں نے آپ ذرا سے دعا کی درخواست کی، اللہم ارزقہ صحتا کاملہ وشفاء عاجلہ۔ اور بھی بیماران کے حق میں دعائے صحت شفا فرمائیں۔ مسلمانوں کی دینی دنیاوی پریشانی اللہ دور فرمائے۔ مسلمانان عالم کو اللہ عزت افتخار عظمت رفت نصیب فرمائے۔ مرحومین کی اللہ بخشش فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر و اجر دے۔ مسلمانوں کے عقائد و اعمال کی اللہ صحت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ اغیار اور ان کے ناکار آثار سے اللہ حفاظت عطا فرمائے۔ خداوند تعالیٰ پورے ملک کو امن کا مرکز اور ہمارے شہر کو ہر طرح سکون اور عظمت اور خوشباشی کا مظہر بنائے۔ تمام تکالیف مسائب شدائد اپنے فضل و احسان سے رفع فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جامعہ کے سابق شیخ التفسیر استاد العرب والعجم مولانا شیر علی شاہ سے رات کو تشریف لائیں گے اور عشاء کے بعد ان کا مختصر بیان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو فقہی جوابات سننے کے لیے آگے تشریف لا رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھیں۔ نمازیوں کے آگے گزرنا بڑے گناہوں میں سے۔ لو علم المار ماذا علیہ من الوزر لوقف 40۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے فرض نماز پڑھ کر لوگ بیٹھے رہتے ہیں، انگلیاں پڑھتے ہیں، کچھ وظیفہ کرتے ہیں، پھر اٹھ کے سنت پڑھتے ہیں۔ یہ زیادہ بہتر عمل نہیں ہے۔ جن نمازوں کے بعد موقت سنتیں ہیں، جیسے ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، سنتوں کے بعد انگلیاں پڑھی جائے اور تسبیحات کی جائے، یہ پسندیدہ عمل ہے۔ جو لوگ فرضوں کے بعد بیٹھ کر اور پھر اپنی مرضی سے اٹھ کر سنت پڑھتے ہیں وہ سنت نہیں پڑھتے، نفل پڑھتے ہیں۔ سنت فوت ہو گئی، سنت کا انہوں نے نفلوں کے لیے قتل کر لیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگر یہ سنت بھی ہے تو خلاف سنت طریقے سے پڑھے جا رہا ہے۔ اس لیے اس وبائے عام سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ مولانا مفتی محمد ارشاد قاسمی نے لکھا ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے سیدھا ہاتھ پتہ نہیں رکھے، الٹا ہاتھ رکھے، کہ یہ درست نہیں لکھا ہے۔ اگر سیاح کا حوالہ ہے بھی تو سیاح میں کمزور اقوال بہت ہیں، دونوں ہاتھ برابر رکھے جاتے ہیں۔ پہلی رکعت میں شامل ہو کر کسی وقت تک ثنا پڑھی جائے، بس فاتحہ شروع ہونے سے پہلے ثنا کی گھڑی ہے۔ امام جب سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو آنے والا شخص ثنا نہیں پڑھے گا۔ فاتحہ کی موجودگی میں ثنا پڑھنا گناہ ہے۔
عقیقے کا سنت طریقہ یہ ہے، اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 بکرے یا مینڈے، اور اگر لڑکی ہے تو اس کی طرف سے 1 بکرا یا مینڈا۔ بہتر ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن یہ بکرے کاٹے جائے، اور اس کے بعد بچے یا بچی کے سر کے بال اتارے جائے، اور وہ سونے یا چاندی سے وزن کیے جائے، اور وہ مستحق فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ آگے گوشت جو عقیقے کا ہے وہ شکریہ کا صدقہ ہے، لیکن شکر کا ہے، اس لیے خود بھی کھا سکتا ہے اور غنی بھی کھا سکتا ہے۔ افضل و بہتر تو یہ ہے کہ پکا کے دوست اور احباب کو کھلائے، لیکن اگر اپنے احباب اور اعزاء میں گوشت تقسیم کیا تو بھی درست ہے۔ اگر ضرورت کی وجہ سے سارا گوشت خود رکھ لیا تو بھی جائز ہے، بہتر نہیں ہے۔ اور اگر سارا گوشت کسی دینی مدرسے میں فقراء و مستحقین کو دے دیا گیا تو بھی بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ آمنہ نام رکھ سکتے ہیں، بہت پیارا ہے۔ بال عقیقے والے دن اتارے یا پہلے؟ نہیں، عقیقے کا حصہ ہے وہ، جب بکرے کاٹے جائے اس کے بعد بال اتارے جائے۔ اس کی ترتیب وہی ہے جو حج میں احرام سے نکلنے کے لیے پہلے ذبیحہ ہے، پھر بال اتارے جاتے ہیں۔ پوچھنا یہ کہ ہندوؤں کے کھانے کی دعوت پر جانا کیسا ہے؟ نامناسب بات ہے۔ اگر چلے بھی جائے تو وہاں پھل فروٹ وغیرہ کھائے، خشک میوے، لیکن پکا ہوا کھانا ان کے ہاں وہ نہ کھایا جائے۔ امام کعبہ جب جمعے کے لیے آتے تو بآواز بلند مائک پر سلام کرتے ہیں، جبکہ علماء فرماتے ہیں کہ نمازی کو جو نماز کے لیے آئے سلام کرنا منع۔ ہم خود حیران ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کے مسلک میں یہ ہے کہ خطیب جب ممبر پر بیٹھ جائے تو پہلے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر مؤذن کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے اور پھر خطبہ شروع ہوتا ہے۔ اس ترتیب سے کوئی حدیث یا سنت نظر سے نہیں گزری۔ ان بزرگوں سے بھی بارہا گزارش کی گئی ہے، وہ بھی صرف امام احمد کے مذہب کی مشہور کتاب المغنی ابن قدامہ کی دکھاتے ہیں، اس میں لکھا ہے۔ تھوڑا بہت اختلاف حق مذاہب میں بھی ہوتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ ماتم والے گھر سے کھانا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ وہ کھانا نجس ہوتا ہے۔ ماتم والے گھر سے کھانا کھانا چاہیے، لیکن افضل ان کو کھلانا ہے، نہ کہ ان سے کھانا ہے۔ اور ماتم کے گھر کا کھانا اپنے گھر کے کھانے کی طرح بے عیب اور بے ضرر ہے، اسے نجس یا نامناسب کہنے والے فقہ کی ہوا سے بھی محروم ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ وہ کھانا نجس ہے؟ نہیں، غلط ہے۔ آج کل جو لوگ گھروں میں قرآن خوانی کرواتے ہیں تو اس کا کھانا کھانا کیسا ہے؟ درست اور صحیح ہے۔ حکومت کے قوانین کے مطابق ٹیکس وصول کرنے کا کام جائز ہے یا نہیں؟ حکومت کے قوانین حکومت کے کہنے کے مطابق ہے۔ انہوں نے کسی دارالافتاء یا علماء سے پوچھ کے ٹیکسز نہیں لگائے، اس لیے اگر وہ ظالمانہ ٹیکس وصول کرے اور لوگ ان سے بچنے کی کوشش کرے تو جائز ہے، لیکن جو ٹیکسز واضح ہے اور وہ حکومت کا حق بنتا ہے اسے چوری کرنا یا نہ دینا یہ گناہ ہے۔ مسلمانوں، جب تم میں سے کوئی کسی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو اس کو آنکھ سے دیکھ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، ایسی کوئی حدیث نظر سے نہیں گزری۔ میں اور میرے شوہر ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں، گھر میں دین زندہ ہے، مگر شوہر کا رویہ کافی خراب ہے، بات بات پر کوستے ہیں اور تانے دیتے ہیں۔ برائے مہربانی مسئلے کا حل بتایا، اللہ تعالیٰ اسے اچھے اخلاق دے۔ سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لے اور اس سخت مزاج کو وہ پانی پلائے، کھانے میں، سالن میں، چائے میں، شربت میں، ویسے بھی، اور اللہ سے دعا بھی کرے کہ رب کریم اس کا دل نرم کرے، خدایا اس کو تانے اور کوسنے کے بجائے تسلی دینے اور محبت کرنا سکھا دے، انشاءاللہ فائدہ آئے گا۔
مفتی محمود کا جنازہ ان کے بیٹے نے دوبارہ پڑھایا. کیا یہ جائز؟ مشہور ہے، یہی طریقہ ہوتا ہے، صرف ان کا نہیں، تقریباً یہی رواج ہے. مولانا محمد یوسف کاندیلوی کا انتقال لاہور میں ہوا، وہاں بھی جنازہ ہوا. پھر نظام الدین دہلی لے جا کے وہاں بھی جنازہ ہوا. صرف شیخ الہند مولانا محمود الحسن دہلی میں فوت ہوئے تھے. علماء نے منع کیا دیوبند کی، جنازہ دیوبند میں جا کے ہوگا. حالانکہ دہلی کتنا بڑا شہر ہے، دنیا جمع تھی، لیکن منع کر دیا گیا. اسی طرح شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا جنازہ دبئی میں بھی ہوا اور وہاں سے راکے پنڈی میں بھی ہوا. حضرت اقدس مولانا بن نوری اسلام آباد میں فوت ہوئے تھے، ملٹری اسپتال میں. پنڈی میں جنازہ پڑھا گیا، پھر یہاں کراچی میں پڑھا گیا. حضرت مفتی صاحب کا جنازہ یہاں کراچی میں ہوا، پھر ملتان میں ہوا، پھر ڈر اسماعیل خان میں ہوا. 3 جنازے ہوئے. لیکن مفتی صاحب نے خود فتاوی مفتی محمود میں لکھا ہے کہ جنازہ ایک دفعہ پڑھا جائے، بار بار جنازہ پڑھنا درست نہیں ہے. فرض نماز کی پہلی یا دوسری رکعت میں اور سنت کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملائے بغیر رکوع میں چلے جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی. ذاکر نائک کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ لامذہب ہے وہ. ان کا مذہب یہود و نصارہ کا ہے. ان کا زرخرید غلام اور ایجنٹ ہے. وہ خود بے دین ہے تو وہ دین کیا بیان کرے گا؟ ان کے بیانات سننے چاہیے نہیں، ہرگز نہیں. جب علماء منع فرماتے مگر وجہ سے آگاہ نہیں فرماتے. آپ خود اس سے سوال کریں، وہ کہتے بغیر وضو کے قرآن پڑھنا اور ہاتھ میں پکڑنا جائز ہے. مذاہب کی حقیقت نہیں ہے. 3 طلاق کے بعد زنا کرنا جائز ہے. یہ سب فضولیات وہ ٹی ویوں پہ بکتا رہتا ہے. لامذہب لوگوں کو اس لیے پسند ہے کہ وہ ان کو فکری آزادی دیتا ہے. مولانا محمد مکی صاحب نے ابھی بتایا اس سفر میں کہ یہ قرآن مجید پڑھا ہوا نہیں ہے. کہ یہاں مکہ آیا، ہمارے ہاں ٹھہرا اور ہم نے کچھ طلباء کے ساتھ لگایا، انہوں نے اس کو خالی قرآن مجید کی ریڈنگ کروائی. اس نے کہا کہ میرا قرآن مجید پڑھنا ہی صحیح نہیں ہے. اب جا کر کے وہ سب کا امام بنا ہوا ہے. بچے کے کان میں جب آدمی کتنی دیر بعد اذان دے سکتے، دیر نہیں کرنا چاہیے. اگر بچہ بغیر اذان و تکبیر کے مر گیا تو پسماندگان گناہگار ہوں گے. بس جیسے ہی فراغت ہو جائے اور صفائی ستھرائی اس کی کی جائے اور وہ دائی اور بیویاں کہے کہ صاف ہے تو اس وقت آ کر کے دائیں کان کے سیدھ میں فجر کی اذان، بائیں کان کے سیدھ میں تکبیر کا ہے. اور بچے کو اس طرح رکھا جائے کہ اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہو، سر پیچھے ہو، یوں دایاں بایاں ہوگا. بچے کا دایاں بایاں معتبر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناشتے میں کیا چیز پسند فرماتے ہیں؟ آپ نے ناشتے میں بخاری میں مرغی کا سالن کھایا ہے، اور ویسے آپ کو لوکی پسند تھی. شہد اور حلوہ بھی استعمال فرماتے تھے. بڑی دعائیں دی ہے، بڑا جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائیں. آدم علیہ السلام کون سی زبان بولتے تھے؟ کہتے ہیں آدم علیہ السلام جنت میں تو عربی بولتے تھے، لغزش کے بعد جب دنیا میں آئے تو پھر دوسری کوئی زبان عبرانی یا عبری بولتے تھے. توبہ قبول ہونے کے بعد پھر ان کو عربی لوٹا دی گئی. میری بیٹی اپنی خالہ اور خالو کے ساتھ عمرہ پر جا سکتی ہے. آپ کی بیٹی اپنی خالہ کے ساتھ تو جا سکتی ہے، لیکن خالو سے تو پردہ ضروری ہے. لکھا ہے کہ عفیف عورت کے ساتھ بے محرم عورت جا سکتی ہے، جبکہ اس عفیف عورت کے ساتھ اپنا محرم ہو. جواز تو ہے، بہتری نہیں ہے. قرآن کریم کی آیات محکمات اور متشابہات کے الگ تقسیم ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو کیا الگ کیا جا چکا ہے، اور کیا حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آیات متشابہات سے مسائل استنباط کیے ہیں؟ نہیں، آیات متشابہات سے مسائل نہیں مستنبط ہوتے ہیں.
سوال آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ تجدید نکاح میں گواہ اور مہر باندھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ مہر بھی ذکر ہوگا اور گواہان بھی موجود ہوں گے، بغیر مہر اور گواہ کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ علاقے میں لوگ لڑکی کی شادی میں لڑکے والے سے پیسے لیتے ہیں، یہ تو آپ کا علاقہ ہوا، اور یہ جو ہمارا علاقہ ہے یا لڑکی والوں سے لڑکے والے مانگتے ہیں، بات تو ایک ہی ہے، بندر ادھر ناچے یا ادھر ناچے۔ وہ لڑکی والے زوراور ہوتے ہیں، لڑکے والے سے پیسے مانگتے ہیں، لڑکیاں قدر سے ہے وہاں۔ یہاں لڑکیاں زیادہ ہیں، لڑکے کم ہیں، رشتے کم آتے ہیں، تو لڑکے ڈیمانڈ بیچتے ہیں، اتنے فریج ہونے چاہیے۔ اب تو سننے میں آیا کہ کسی نے کہا کہ فلاں علاقے میں مجھے فلیٹ دلا دے، وہاں 58 لاکھ کا فلیٹ ملتا ہے، لڑکی والوں کو کہا ہے۔ وہ لڑکیوں پر پیسے لیتے ہیں، حرام گناہ، اور یہ لڑکوں کے سر پر لیتے ہیں، بےغیرتی پر لے درجے کی۔ ہاں، لڑکی کے والدین اپنی بیٹی کو خزانے دیں، سلطنت دیں، ان کا حق ہے، اور لڑکے والے کو حق نہیں ہے کہ وہ ایک بٹن، ایک سوئی کا بھی مطالبہ کرے، گناہ و حرام کرے گا وہ۔ اسی طرح وہ لڑکی والے جو لڑکے والے سے جن علاقوں میں مانگتے ہیں، وہ بھی خنزیر کا گوشت مانگتے ہیں، حرام ناجائز۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ لڑکی کے والد جو رقم نے استعمال میں لایا، اس نے بیٹی کا حق کھایا یا نہیں، یا داماد کا، دونوں کا حق کھایا۔ عمرے کے لیے جانے کے بعد اگر عورت کو ایام شروع ہو جائے تو کیا طریقہ ہوگا؟ ہوٹل میں رہے گی، نمازیں تو نہیں پڑھ سکتی، حرم میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس عورت کو چاہیے تھا کہ روانگی سے کچھ پہلے وہ دوا استعمال کر لیتی جو وقتی طور پر ماہواری کو روکتی ہے، اس کے استعمال کی اجازت ہے مناسک کی ادائیگی کے لیے۔ بد نظری سے بچنے کے لیے آپ نے ایک دفعہ سورت پڑھنے کے لیے بتائی تھی، ایک بار پھر بتائیے، مجھے ہر وقت یاد نہیں رہتی ہے۔ بد نظری تو غیرت کے خلاف ہے کہ آپ شہوت سے کسی کو دیکھتے، آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کی بھی بہن، بیٹی اور گھر والی اور والدہ عورتیں ہیں، کوئی ان کو شہوت سے دیکھے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ نامناسب بات ہے۔ اس شہوت سے دیکھنے سے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، البتہ آپ کی آنکھ کے مستحق ہے کہ جہنم میں جل جائے۔ تو ان پیاری اور خوبصورت آنکھوں کو جہنم کی آتش سے بچانے کے لیے اپنی نظر خود بچانے کی کوشش کریں۔ ہمارے محلے کی مسجد میں جو امام نہیں ہوتا تو نماز ایک طالب علم پڑھاتا ہے، جو کہ حافظ ہے اور داڑھی بھی چھوٹی کرتا ہے، اور کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، اور یہ طالب علم کبھی پتلون بھی پہنتا ہے، کالج بھی پڑھتا ہے۔ برائے مہربانی اس کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز اور حرام ہے، وہ فاسق فاجر ہے، اور فاسق فاجر کے پیچھے جتنی پڑی گئی ہے دوبارہ پڑی جائے گی۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جو پیسے بھیجے جاتے ہیں اس پر معاوضہ لینا صحیح ہے، اگر یہ مزدوری آتی ہے تو جائز ہے، اور رقم پر رقم لینا ناجائز ہے۔ امام ابو حنیفہ کا یہ قول کہ میں عطا ابن ابی رباح سے افضل کوئی نہیں دیکھا، اس سے غیر مقلد ثابت کرتے کہ امام صاحب تابعی نہیں تھے، اس لیے کہ اگر انہوں نے کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو ایسا نہ کہتے کیونکہ صحابی تو تابعی سے افضل ہوتے ہیں۔ نہیں، عطا ابن ابی رباح سے افضل یعنی تابعین میں، اپنے اساتذہ میں، اور صحابہ کا مقام تو مستقل ہے۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں عالم اس زمانے کا بہترین انسان ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کرامن کاتبین اور ملائک سے بھی افضل ہے، وہ ان کی افضلیت مستقل ہے، اس پر بحث نہیں ہے۔ جو دعا میت کے لیے تعزیت میں جا کر مانگی جاتی ہے، جو بیان آپ نے پڑھی ہے، اس کتاب کا نام ارشاد فرمائیں۔ تعزیت کے تمام آداب میں دعائیں لکھی، ہدایت میں بھی موجود ہے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ، بعض جگہ اللہم لا تعذبہ وإیانا واحفظنا من نار جہنم۔ یہی دعا جو جنازے میں پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ مولانا صاحب مسئلے سے آگاہ فرمائیے کہ کیا ہندوؤں سے عذاب قبر یا قبر میں سوال جواب ہوگا؟ ہندوؤں کو تو جلایا جاتا ہے، جلانے کا تعلق تو دنیا سے ہے، آخرت میں سب موجود رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قادر ہے تو پوچھنے پر بھی قادر ہے۔ مسئلہ کی بنیاد اس طرح ہے کہ غیر مسلم یعنی کافر، اس سے پوچھا جائے گا
اکثر علماء کا کہنا ہے کہ اس سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ تو سیدھا جہنمی ہے، اس سے کیا پوچھنا ہے؟ مسلمانوں سے اور گناہگاروں سے سوال ہوگا۔ بعض مساجد کے ائمہ بہت زیادہ گلا کنکارتے ہیں، معلوم یہ کر دے کہ ان کے پیچھے نماز ادا کر، ہم خود حیران ہیں۔ بڑے بڑے علماء بزرگ یہاں آ جاتے ہیں، صف صف میں کھڑے رہتے ہیں اور گلا کنکارتے ہیں۔ آخر مجھے کہنا ہی پڑتا ہے ان کو، ایک یہ مرض ہے اور دوسرا مرض وہ نیت باندھنے سے پہلے ہاتھ باندھنا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں۔ یہ ایسی نیکی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، یہ ایسی نیکی ہے جس کو علماء نے بدعت و غلط کہا ہے۔ شوہر کے گم ہو جانے کے کتنے عرصے بعد بیوی دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ جب یہ یقین ہو جائے کہ وہ مر چکا ہے، اور جب تک یہ یقین نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ سے دو روایتیں، ایک روایت میں 90 سال انتظار ہے اور دوسری روایت میں 120 سال انتظار ہے۔ یعنی ایسی خاتون امام اعظم اور ان کی فقہ میں نکاح نہیں کر سکتی جس کا خاون گم ہوا، نہ اس نے طلاق دی تھی اور نہ اس کے مرنے کی اطلاع آئی۔ دوسرے مذاہب میں امام مالک کے مذہب پر فتویٰ دیا ہے 4 سال، یعنی یہ فیصلہ ہو جائے کہ بھائی وہ مر چکا ہے، کوئی مفتی اعلان کرے اور پھر اس کے بعد جو عدت ہے وفات کی 4 مہینے 10 دن وہ گزار لے، 4 سال کے بعد 4 مہینے 10 دن گزار لے اور پھر وہ فارغ سمجھی جائے گی اگلے نکاح کی۔ ہاں بہت دعائیں دی، جزاکم اللہ خیر۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ سے کیسے بچا جائے، ان گناہوں کا کفارہ کیسے؟ توبہ اور استغفار۔ جو حضرات تمام عمر ناظر قرآن پڑھتے اور کبھی بھی اس کے معنی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، کیا اس بات کی پکڑ نہیں ہوگی؟ نہیں، قرآن مجید پڑھنا تو مستقل نیکی ہے۔ اگر وہ قرآن مجید تو نہیں جاننا چاہتے یا جانتے مگر دینی اعمال ان کے درست ہے تو ٹھیک ہے، یہی مقصد تھا قرآن کے معانی و مطالب کا۔ مفتی ابراہیم ڈیسائی کون ہے؟ مفتی صاحب انٹرنیٹ پر اسلامی سوال جواب دیتے ہیں، کیا ان سے مسائل پوچھے؟ میں ٹیلی ویژن والے اور وی سی آر والے مولویوں کو نہیں جانتا ہوں، یہ اچھے بھی ہوں گے تو دم ٹیڑھی ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان دینا ثابت ہے، جلال الدین سیوطی نے الحاوی میں لکھا ہے۔ باہر کے ملکوں میں زندگی کے انشورنس کے علاوہ کوئی حادثہ پیش آ جائے یا اسپتال میں داخل ہو یا کوئی بڑی بیماری کے انشورنس ہو تو کیا زندگی کے انشورنس درست ہے؟ اگر وہاں بغیر اس کے زندگی نہیں گزرتی ہے، عذر و مجبوری اجازت ہے۔ میرا بیٹا غلام محی الدین عمر 16 سال ہاکلاتا ہے، دعا فرمائے، اللہ انہیں صحت شفا دے۔ میں نوکری کی وجہ سے پریشان ہوں، دعا کی درخواست ہے، اللہ عزت کا بہترین کاروبار روزگار نصیب فرمائے۔ ہماری والدہ کا انتقال ہوئے تقریباً 1.5 سال ہو چکے۔ ہمارے گھر کا جو بھی فرد انہیں خواب میں دیکھتا ہے پریشان نظر آتی ہے۔ ممکن ہے عذاب قبر میں ہوں، آپ ان کے چھڑانے کی کوشش کریں، ان کے اوپر کسی کا حق ہو وہ ادا کریں، انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ان سے معافی مانگے، انہوں نے کچھ نمازوں میں روزوں میں عبادات میں کمی کی ہو اس کا فدیہ دے دے، مختلف طریقے ہیں۔ میری بہن مرحومہ قریشی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت دے۔ میرے دوست کی بیٹی 2 ماہ کی ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے اور دل کا ایک وال بند ہے، ڈاکٹر نے ملک سے باہر جانے کا مشورہ دیا، جس میں 10 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، مالی حالت اچھے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اللہ اپنے خزائن سے بچی کو زندگی اور صحت دے۔ گزارش ہے کہ ہمارا ایک بھائی باہر ملک گیا ہوا ہے، 7 سال ہوئے مگر ابھی تک کاروباری سلسلے میں پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جنہوں نے اپنے مرحومین کے لیے کہا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر دے۔ جنہوں نے لا علاج بیماریوں کے لیے اور بیماروں کے لیے کہا اللہ ان بیماریوں کو ختم فرمائے اور ان مریضوں کو کامل صحت و شفا عطا فرمائے۔
جنہوں نے دیگر پریشانی ذکر کی اللہ ان کی امداد فرمائے، جنہوں نے کاروبار و روزگار کی تکلیفیں بتائی اللہ ان کو اپنے خزائن رحمت و احسان سے وافر حلال رزق اور اس کے اسباب نصیب فرمائے۔ حق سبحانہ و تعالی ہم عاجزوں کی دعائیں قبول فرمائے، کونین کی سعادت عطا فرمائے، دین اور دین والوں کی حفاظت فرمائے، ملک اور بیرون ملک اسلام کو عزت اور وقت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی